بی بی فدق کا مطالبہ کرنے کے لیے دربار چلی جائے، اور یہ میرا ذاتی حق تھا جو مجھ سے چھین لیا گیا ہے کہ میں فاطمہ دختر نبی حق پر ہوں۔ پہلے مطالبے میں حق پر ہوتی تو پھر بالیقین دوسرے مطالبے میں بھی ان کو حق پر قرار دے دیا جاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہ عالمین کی عورتوں کی سید و سردار ہیں۔ آپ انسانیت و معنویت کے اعتبار سے بلند و بالا مقام رکھتی ہیں، اور آپ کو اس بات کا بھی علم تھا کہ جو میرا حق تسلیم شدہ ہے، اگر میں اس کا مطالبہ بھی کروں، اس کے لیے جتنی بھی جدوجہد کروں، جتنی بھی زیادہ کوشش کروں، اس کے باوجود بھی وہ حق مجھے ملنے والا نہیں ہے۔ مگر اس کے باوجود بی بی نے مختلف مراحل میں مرحلہ در مرحلہ اپنے جہاد کا آغاز کیا، اور بی بی سے جہاں تک ہو سکا اپنے انتہائی کوشش کر کے آپ نے اپنے حق کا مطالبہ کیا۔ اب یہاں پہ یہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس بات کی اتنی کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ بی بی فدق کا مطالبہ کرنے کے لیے دربار چلی جائے اور علل اعلان لوگوں کے ہجوم کے سامنے اپنے حق کا مطالبہ کریں۔ اس کی ہمارے سامنے کچھ چند ایک ممکنہ وجوہات سامنے آتی ہے، اور ان میں سے ہر ایک وجہ اپنے مقام پہ اہمیت کی حامل ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جناب سیدہ اپنے اس مطالبے کے ذریعے منافقین کو بے نقاب کرنا چاہتی تھی۔ جس طرح کے زمانہ رسول میں کچھ لوگوں نے رسول خدا کو اقتصادی طور پر کمزور کرنے کی کوشش کی، اور خدا نے قرآن مجید میں ان کو بے نقاب کر دیا۔ بعین ہی بی بی کا مقصد بھی یہ تھا کہ ان منافقین کے چہروں سے پردہ ہٹائیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے ان کا اصلی چہرہ کیا ہے۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو فدق کی سالانہ آمدنی تھی اس کی کوئی معمولی مقدار نہیں تھی، بلکہ تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ اس کی سالانہ آمدنی 24,000 دینار سے لے کر 70,000 دینار تک تھی، یعنی اس کے درمیان مقدار پر محیط تھی۔ تو اب یہ اتنی زیادہ کثیر رقم تھی کہ جس کے ذریعے ایک حکومت کو بآسانی طور پر چلایا جا سکتا تھا۔ لہذا جناب سیدہ نے اپنے اس مطالبے سے واضح کر دیا کہ جو ان کے مذموم عزائم اس فدق کو حاصل کرنے کے پیچھے ہیں، بی بی نے ان کو سب کے اوپر عیاں کر دیا۔ اس کی تیسری وجہ یہ تھی کہ بی بی نے اپنے حق کا مطالبہ اس لیے کیا کہ یہ جو بی بی کا مطالبہ تھا یہ حقیقی مطالبہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک دوسرے مطالبہ کے لیے مقدمہ کی حیثیت رکھتا تھا، اور وہ مطالبہ تھا اپنے شوہر علی ابن ابی طالب کی خلافت اور ولایت کو ان سے تسلیم کروانا۔ یعنی بی بی نے اپنے اس مطالبہ فدق سے یہ بات واضح کر دی کہ جس طرح زمینیں اور دوسرے مال و اسباب میرے بابا رسول اللہ کی ملکیت تھی، ویسے ہی خلافت و جانشینی اور ولایت و امامت بھی میرے بابا کی جانب سے وراثت کے طور پہ علی ابن ابی طالب کو ملی ہے۔ تو لہٰذا بی بی نے جب یہ واضح طور پہ مطالبہ کر دیا کہ مجھے فدق دے دیا جائے، اگر تو بی بی کا یہ مطالبہ قبول کر لیا جاتا تو بی بی دوبارہ ان سے اپنے شوہر کی ولایت و امامت کے لیے اقرار لے لیتی، کیونکہ جب بی بی پہلے مطالبے میں حق پر ہوتی تو پھر بالیقین دوسرے مطالبے میں بھی ان کو حق پر قرار دے دیا جاتا، اور ان کو اپنی بات کے ثابت کرنے پر پھر کسی قسم کے گواہوں کی بھی ضرورت نہ پڑتی۔ لہٰذا انہوں نے اثر نو کیا کر دیا، پہلے مطالبے کو باطل کر دیا تاکہ دوسرے مطالبے کی نوبت نہ آئے۔ بی بی نے گویا کہ اپنے اس مطالبے سے یہ واضح کر دیا کہ یہ حقیقت میں اس ولایت و خلافت کے منکر ہیں جو کہ میرے شوہر علی ابن ابی طالب کو وصیت رسول خدا کے مطابق ملی ہے۔ اس کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ حق ہمیشہ طلب کیا جاتا ہے، اور بغیر طلب کے کبھی بھی حقدار کو اس کا حق نہیں ملتا، اور اگر کوئی شخص اپنے حق پر خاموش ہو جائے تو یہ ظلم پروری شمار ہوتے۔ لہٰذا بی بی نے آواز بلند کی کہ یہ باغ فدق میرا تھا، رسول خدا نے میری ملکیت میں دیا تھا، اور یہ میرا ذاتی حق تھا جو مجھ سے چھین لیا گیا ہے۔ لہٰذا جب تک میں اس کو طلب نہیں کروں گی، دربار میں جا کر لوگوں کے سامنے مجمع عام میں اس کا مطالبہ نہیں کروں گی، لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ یہ میرا حق تھا، بلکہ لوگ کہیں گے یہ حکومت کے پاس پہلے سے موجود تھا، لہٰذا یہ کسی دوسرے کا نہیں بلکہ حکومت کا اپنا ہے۔ اس کی پانچویں وجہ یہ ہے کہ بی بی اگرچہ زہد و تقوی کے اعتبار سے بلند و بالا مقام رکھتی تھی، روحانی اور معنوی اعتبار سے کائنات میں کوئی بھی خاتون ان کی ہمسر اور برابری نہیں کر سکتی، مگر اس کے باوجود جو زاہد اور عابد شخص ہوتا ہے وہ بھی مال دنیا سے بے نیاز نہیں رہ سکتا، اس کو قوت لا یموت کی ضرورت ہوتی ہے، اتنا مال و متاع چاہیے کہ وہ اپنی حوائج اور ضروریات زندگی کو پورا کر سکے۔ علاوہ ازیں اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے علاوہ اس کو مال و اسباب کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے آخرت کے لیے خزینہ فراہم کر سکے، اس لیے کہ وہ یتیموں کی پرورش کرے، کسی کے اوپر مال خرچ کرے، راہ خدا میں صدقہ و خیرات کرے اور دیگر اعمال صالح انجام دے تاکہ آخرت کے لیے زاد راہ مہیا کر سکے۔ لہٰذا ایک عابد اور زاہد شخص اپنے توشہ آخرت کے لیے بھی مال دنیا سے بے نیاز نہیں رہ سکتا۔ لہٰذا بی بی نے یہ بتایا کہ مجھے اس مال کی لالچ نہیں ہے، بلکہ مجھے اس لیے چاہیے تاکہ اس کے ذریعے ان تمام لوگوں کی پرورش اور ان کو پروان چڑھایا جا سکے جو کہ زمانہ رسول میں پروان چڑھائے جاتے تھے۔ اس کی چھٹی وجہ یہ کہ انسان کی عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اپنے حق کو طلب کرنا چاہیے اور اپنے حق کے معاملے میں خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ اب اگر کسی نے اپنا حق طلب کر لیا تو اس میں دو ممکنہ صورتیں ہیں، یا تو حق حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا یا وہ حق کے حاصل
کرنے میں ناکام رہے گا۔ اگر تو اس نے اپنا حق حاصل کر لیا اور وہ اس میں کامیاب ہو گیا تو اس صورت میں وہ کامیاب و کامران شمار ہوگا، لیکن اگر وہ اپنا حق حاصل کرنے میں ناکام رہا تو لوگوں کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ یہ وہ شخص ہے جس کا حق کسی فلاں شخص نے غصب کیا ہے۔ تو بی بی بتانا ہی چاہتی تھی اگر تو حق مل گیا پھر تو سب کے اوپر واضح ہے کہ بی بی کا مطالبہ کیا تھا، لیکن اگر ان کو حق نہیں ملتا تو بی بی یہ واضح کرنا چاہتی تھی کہ یہ ظالم ہے اور میں مظلومہ ہوں کہ جس کا حق غصب کر لیا گیا ہے۔ اور ساتویں وجہ اس کی یہ ہے کہ جو صاحبان فکر ہوتے ہیں وہ مال و متاع کو اس لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آیا جا سکے۔ وہ ہر طرح کے مختلف وسائل استعمال کرتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے خوشنما بنا کر پیش کیا جائے۔ تو جتنے بھی وسائل اور طریقے ہیں کہ جس کے ذریعے انسان اپنے کردار کو دوسرے کے سامنے اچھا اور حسین بنا سکتا ہے، ان تمام وسائل میں سب سے بہترین وسیلہ مظلومیت ہے کہ اگر انسان اپنے آپ کو کسی دوسرے کے سامنے مظلوم ثابت کرے تو یہ تمام وسائل سے بہترین ہے۔ تو بی بی نے بھی ان تمام وسائل کو ترک کر کے جو سب سے بہترین وسیلہ تھا مظلومیت کا، بی بی نے اس کا انتخاب فرمایا اور اس کے ذریعے اپنے حق کو آپ نے طلب فرمایا۔ تو بس بی بی کا مقصد اور ہدف یہی تھا کہ علل اعلان اور لوگوں کے سامنے بتا سکیں کہ میں اپنے حق کا مطالبہ کیوں کر رہی ہوں، اور بی بی بتانا یہ چاہتی تھی کہ میں فاطمہ دختر نبی زوجہ علی ابن ابی طالب حق پر ہوں اور میں جس ظالم سے اپنے حق کا مطالبہ کر رہی ہوں وہ ظالم اور باطل حکومت ہے۔